وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات خدا متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجانا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے اور ذوی الحقوق کے والدین کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، بچوں کے، جن کے حق میں ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، جو کبھی ہم سے ناراض ہو، سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کی عنایات، ان کی توجہ ہم سب کو عطا فرمائے. ایک درود پڑھی محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اور بالخصوص اپنے خاندان کو، بچوں کو بچائے اور راہ نجات تک لے جائے اور بالآخر وہ لوگ بھی ہدایت پا رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ضروری کام یہ ہے کہ انسان خود کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے، اور پھر جب وہ اپنی اصلاح کرے گا وہ جو کچھ بھی عمل کر رہا ہوگا بچوں پر اس کا ایک اثر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ بچوں پر جو اثر ہے وہ ان کے متولد ہونے کے بعد، ان کے پیدا ہونے کے، ان پیدائش کے بعد نہیں ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. روایت میں ہے جب ایک ماں اس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو خدا متعال فرشتوں سے کہتا ہے اس ماں کی پیشانی پڑھو اور اس بچے کی قسمت لکھ دو. پیشانی پڑھو کیا مطلب؟ ایک ماں کا اثر آئے گا بچے پر، یعنی یہ کہ ماں کا ایک اثر آنا ہے بچے پر، باپ کا ایک اثر آنا ہے بچے پر. اس سے چھٹکارا نہیں ہے. یہ نظام جینیٹکس، انہیریٹنس، عروق، یہ نظام یہ جانوروں میں بھی چل رہا ہے، انسانوں میں بھی چل رہا ہے. اور میں نے عرض کیا اولیاء میں بھی اسی طرح سے. اور بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں اسی لیے سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. فطرت سارے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، پاک فطرت سب لے کر آتے ہیں، سب موحد آتے ہیں، سب اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہوئے آتے ہیں. دیکھیں وہ چیزیں جو خدا نے فطرت میں رکھی ہیں، پاکیزہ فطرت میں، ان میں سے ایک اہل بیت کی محبت ہے. اگر ماں باپ اس کو خراب نہ کریں، آلودہ نہ کریں، صرف اس بچے کی فطرت کو محفوظ رکھیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ علی سے محبت کرنے والا نہ ہو. محب اہل بیت بچہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے استاد کہہ رہے تھے آپ تجربہ کیجئے، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت جب کہی جاتی ہے تو آپ اذان اقامت کہنا شروع کریں، اس سے پہلے ہاتھ ہلا رہا ہوگا. جیسے ہی آپ کہیں گے کان میں اللہ
ایسے جیسے سن رہا ہو کوئی چیز، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں ایک دم سے بالکل حرکت کرنا چھوڑ دیا؟ بعض اوقات ہم نے دیکھا، تجربہ ہوتے دیکھا اس چیز کا، ہمارے ساتھ دیکھا جائے تجربہ کریں اس کا، تو بچہ کیوں رک جاتا ہے؟ ایک ایسی آواز اس کے کان سے ٹکرا رہی ہوتی ہے جو اس کی پوری فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، غور سے سننا شروع ہو جاتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ یہ جو جملے کہے جا رہے ہیں بالکل وہی بیان کر رہے ہیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی فطرت پہ غبار آتا ہے۔ ہم سے کیا مانگا گیا؟ ہم سے مانگا سیکھو کیسے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم لوگ متاسفانہ ہیں، بہرحال افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز نہیں سیکھتے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں ہم لوگ سیکھتے۔ میں نے عرض کیا تھا بہت بڑا مارکا مارتے ہیں، تو کیا وہ جو علوم موجود ہے اسکول کالج یونیورسٹی میں، بعض اوقات وہ حاصل کرنے کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کا ہدف بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ مینرز اور ایٹیکیٹس آداب سیکھ لیتے ہیں، کھانا کیسے ہے، پہننا کیسے ہے، بات کیسے کرنی، بس اتنی سی بات نہیں۔ ان سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنا۔ اس سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ اس بچے کے دل میں جو خدا نے محبت اہل بیت رکھی ہے اسے محفوظ کرنا، اسے بچانا، اس کو زیادہ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے حق کیا ہے؟ کس پہ کام کروں؟ خود اپنے اوپر، اپنی اصلاح کروں، پھر گھر کا ماحول اچھا ہونا۔ میں نے عرض کیا تھا جتنا زیادہ گھر کا اچھا ماحول بناؤں گا، شوہر اور بیوی یہ دونوں مل کے جس قدر زیادہ پاک اور پاکیزہ اور آرامش والا، سکون والا گھر کا ماحول بنائیں گے، اتنی زیادہ بچوں کی اچھی تربیت ممکن ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں لڑتے رہیں گے، ہمیشہ یہ دونوں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، بچوں کی تربیت کرنا شاید ناممکن آدمی سے بہت مشکل کام ہے۔ یہ کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں؟ کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں میری بات سنی جائے گی، دوسرا کہتے ہیں میری بات سنی جائے گی، بیگم کہتی ہے میری بات سنی جائے گی، شوہر کہتا ہے میری بات سنی جائے گی۔ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ وہ کہتا تھا نہ حرف من نہ حرف تو، حرف خدا، نہ تمہاری بات نہ میری بات، آؤ دیکھیں خدا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، نہ میری بات سنی جائے گی نہ آپ کی بات۔ یہ جو کہا جاتا ہے مسلسل شوہر کو ولایت عطا ہوئی ہے، بیوی پہ ولایت حاصل ہے، بالکل درست ہے یہ بات۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیگم باہر نہیں جا سکتی ہیں، بالکل درست ہے یہ بات، مگر یہ کوئی واجب کام ہو اور وہ روک رہا ہو، مثلا حج کے لیے نہیں روک سکتا ہے شوہر، اس کی کوئی ولایت نہیں ہے، یا اور بھارت میں جو خدا نے ہماری ولایت دی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہے جو کچھ مرضی کرو۔ ولایت دیا کا مطلب یہ آپ کے گھر کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے اپنے بیگم بچوں کا خرچے کے لیے محنت کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، جو باہر سے نقصانات ضرر آ سکتے ہیں، جو بھی آپ نے سب اس کو خود فیس کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ خاتون کو کیا کہا؟ خاتون سے کہا آپ نے سکون پیدا کرنا ہے گھر میں۔ وہ جب تھکا ہوا آئے گا، محنت کر کے آیا ہے، ممکن ہے باہر پریشانی ہوئی ہو اسے کسی چیز میں، ممکن ہے کسی سے کوئی بہرحال نزاع پیدا ہوا ہے، اختلاف ہوا ہو کسی کاروباری مسئلے میں، پریشان آیا ہے، جب وہ گھر آئے تو گھر آ کے پریشان نہ ہو، گھر آئے تو اسے سکون ملے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے کہ جب مولا باہر سے آتے تھے گھر، اپنے سارے غم بھول جاتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھتے تھے، سارے غم بھول جاتے تھے۔ رسول خدا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھتے تھے، سارے غم بھول جاتے تھے، کوئی غم نہیں رہتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھتے تھے، کوئی غم نہیں رہتا تھا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، ایک شف کربی بحق اخیک الحسین۔ اس طرح سے، اسی طرح سے خاتون کی ذمہ داری کیا لگا ہے؟ کہا کہ آپ گھر میں سکون، بہرحال ان کی زیادہ
حصہ زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی طرف فقط خواتین نے کرنی ہوتی, نہیں. آپ کو پتا ہے کہ قرآن تعلیم کرنا یہ بچے کا حق ہے. کس پر؟ ماں پر نہیں, باپ پر. جب کوئی بات کرتا تھا جی ایک درود پڑھیے محمد والا. دیکھیے حضرت عباس علیہ السلام کا سوال یہ ہے, اگر کسی تک نہیں پہنچ سکے, یہ جو جملہ کہا گیا ہے یا کاشف الکرب عن وجه الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, ایک ورد ہے, ایک ذکر ہے. اگر اسے 133 مرتبہ پڑھا جائے اور حضرت عباس علیہ السلام سے توسل کیا جائے تو انشاءاللہ وہ جو پریشانی ہمیں ہے وہ دور ہو جائے گی. یہ ورد ہے, اگر 133 مرتبہ کی پڑھا جائے, یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, اے وہ جو حسین کے چہرے سے غم کو دور کر دیتا تھا, تجھے تیرے بھائی امام حسین کا واسطہ ہے, میری پریشانی کو دور کر دے. ایسی ہستی تھی حضرت عباس علیہ السلام. اسی لیے بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے جانے پر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ واضح انکسار موجود تھا. حضرت حبیب کی شہادت پہ, اسی طرح سے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پہ, حضرت حبیب کی شہادت پہ بان الانکسار فی وجہ الحسین. تو مجھے یاد ہے فرمایا حضرت حبیب کو جس وقت شہید ہوئے تو کہا حسین کا چہرہ اتر گیا, امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ. تو حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے. کیوں خوش ہو جاتے ہوں گے؟ دیکھتے ہوں گے کہ نہایت بڑا ولی خدا ہے. یہ اس طرح سے 14 معصومین میں نہیں ہے, اس درجے کی اس کی عصمت نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس مرتبے کو آیا ہے کہ اسے عبد الصالح خدا بندے متعلق اس وجہ سے خوش ہو گئے. ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو واسطہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, ہے وہ جو حسین کے چہرے سے غموں کو دور کر دیتے. اکشف کربی, میرے بھی کرب کو دور کرتے ہیں. کیا واسطہ ہے؟ بحق اخیک الحسین, تجھے تیرے بھائی امام حسین کا واسطہ. اہل بیت اس طرح کے واسطوں کو سنتے ہیں, خدا بند متعال اس طرح کے واسطوں کو سنتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے ہم حضرت عباس علیہ السلام کا واسطہ دیں وہ نہ سنیں, ممکن ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ خدا اگر تجھے علی کا واسطہ, کسی کے لیے بھی, میری طرف توجہ کیجیے, ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. میری طرف توجہ کیجیے, خدا ان کے واسطوں کو سنتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, توسل یعنی یہ. امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دے کے رسول خدا دعا کیا کرتے تھے. دو طرح سے بیان ہوا ہے. ایک جو میں نے خود پڑھا, وہاں پر یہ قصہ نہیں تھا, لیکن بعض علماء نے بیان کیا کیا کہ ہمیشہ واسطہ دیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ خدا تجھے علی کا واسطہ. مثلا کوئی شخص آیا رسول پاک کے پاس, آگے کہا میرے لیے دعا کریں, وہ دعا کرتے تھے اور کہتے تھے خدا تجھے علی کا واسطہ اس بندے کو یہ چیز عطا کر. تو کچھ لوگ تھے وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے یہ کیا ہوا, ہر مرتبہ جب دعا کرنی ہوتی ہے تو علی کا واسطہ دے دیتے ہیں. بعض علماء نے اس طرح بیان کیا, یہ کیا بات ہوئی, ہر مرتبہ جب دعا کرنی ہوتی ہے تو علی کا واسطہ دیتے ہیں. کہتے ہیں صبر کرو, آپس میں بات کر رہے ہیں, صبر کرو, جس دن خود علی کے لیے دعا کرنی ہوگی اس دن دیکھیں گے کس کا واسطہ دیتے ہیں. تو ایک دن جناب امیر علیہ السلام آئے اور آگے رسول پاک سے کہا کہ مولا میرے لیے دعا کریں. تو وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع ہو گئے. دیکھو یا تو ابھی تمہارا واسطہ دیا جائے گا یا میرا واسطہ دیا جائے گا. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھا, خدا سے کہا الہی بحق علی اغفر لعلی, خدا تجھے علی کا واسطہ, علی کو مغفرت عطا فرما. ایک مرتبہ سر اٹھایا تو بعض جگہوں پر ہے ان لوگوں نے, صاحب نے, مولانا نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا, میں نے پڑھا, لیکن مولا نے پوچھا, کہا مولا یہ میرا ہی واسطہ دے کر خدا سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا میں نے پوری کائنات میں دیکھا, تم
سے زیادہ خدا کو عزیز کوئی نہیں تھا. وہ واسطہ دے کے مان رہے ہیں. اسی طرح سے حضرت عباس علیہ السلام ہیں باب الحوائج ہیں. خدا نے انہیں باب الحوائج بنایا، لہٰذا ان کا واسطہ دے کے وہ انکر کیا جا سکتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. چلو بچوں مجلس خوب. میں عرض کر رہا تھا کیا کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ بہرحال ان کی تربیت ہو تو کہاں سے شروع کروں؟ گھر کے ماحول کو اگر میں اچھا بناؤں گا تو کیا تھا اس کتاب کا عنوان؟ اس کا عنوان تھا نہ حرف من نہ حرف تو، حرف خدا، نہ میری بات نہ تمہاری بات، دیکھتے خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جب جناب امیر علیہ السلام آتے تھے گھر تو کس طرح سے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بیگم کو دیکھتے تھے اور غم بھول جاتے تھے. اسی طرح سے ہم ہیں. ہمیں کہا گیا مردوں کو کہ جاؤ تم محنت کرو، ان بچوں کے لیے کماؤ. جب یہ مرد یہ کام کر رہے ہوتے تو عبادت خدا بندے کو تعلق کرتے ہیں. جب بیگم گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ خاتون کس وقت خدا کے بہت قریب ہوتی ہے؟ کس کو خدا کے بہت قریب ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جس کو گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے. خواتین اس طرح سے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کیا مصیبت ہے، مجھے گھر کے کام کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے بھی اسے دیکھ سکتی ہیں کہ میں جب کام کر رہی ہوں اس کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل ہو رہا ہے. اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہیں مثلاً، یا بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، یا دیگر اور لوگوں کا جو گھر میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھ رہی ہیں. وہ قرب خدا مند تعالی حاصل کر رہے ہیں. مجبوری کی نہیں، خدا کی خاطر اگر اس طرح سے عمل کیا جائے تو وہ عبادت ہے اور خدا کے قریب لے جانے کے لیے. بہرحال یہ بھی ذہن میں رکھے کہ انسان کو بچپنے سے ہم اپنی اولاد کو اور پھر اب جب ہم بڑے ہو گئے تو خود کو معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. ایک بہت مشکل چیز جو ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے وہ یہ کہ معاف نہیں کرتے ہم لوگ ایک دوسرے کو. خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں. خدا خود غفار ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھی غفاریت کر رہے ہوں. لیکن ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا، بچوں کو بھی ہم نہیں سکھاتے معاف کرنا. چھوٹا سا بچہ کہیں ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا یہ یہاں سے ٹھوکر لگی تمہیں، یہ لو اسے میں مار دیتا ہوں. اس بچے کو بچپن سے سکھا رہے ہیں کہ جہاں سے ٹھوکر لگی اسے معاف نہیں کرنا ہے، اسے ہمیں مارنا ہے. یہ غلط ہے یہ طریقہ. نہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے چل رہے ہوتے ہیں اسے بس یہ دیکھو اسے نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. بچے کو معاف کرنا سکھانا چاہیے. معاف کرنا سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے بچے سے کہ معاف کر دو، معاف کر دو. نہیں، خود اسی بچے کو بار بار معاف کریں، وہ معاف کرنا سیکھ جائے گا. خود اسی بچے کو بار بار معاف کریں. وہ دیکھ رہا ہو گھر میں کہ اگر میری والدہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بڑے بھائی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی اور سے، تو میرے والد نے یا میری والدہ نے اپنا آپ چھوڑ نہیں دیا ہے، حبس النفس کیا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، تحمل کیا ہے. وہ یہ کرتا ہوا دیکھے گا خود بھی کرے گا. ہمارے معاشرے میں نہایت مشکل ہو گیا معاف کرنا. بچے کو نہیں سکھاتے معاف کیسے کیا جاتا ہے. پھر سب سے زیادہ ضرر کسے ملتا ہے، نقصان کسے ملتا ہے؟ خود والدین کو. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ والدین سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اب ان سے معاف نہیں کیا جاتا. ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو معاف کرنا، والدین کو معاف کرنا. بڑا ہو گیا، والدین کمزور ہو گئے ہیں، اب اس سے معاف نہیں کیا جاتا. ناراض ہوئے تو ناراض ہی ہے، ناراض ہوا ہے تو ناراض. ایک شہید تھے، انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا. معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی بات چیت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے گھروں میں، اگر ہماری گھروں میں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو جو مجھے یاد ہے یا 1 گھنٹہ تھا یا 3 گھنٹے، اب اس سے زیادہ ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے. اس سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہیں گے. اس طرح کا کوئی عہد و پیمان ہونا چاہیے گھروں میں. یہ کیا ہوا کہ اب لڑے ہیں تو بس لمبی کوئی شیطان ملعون کوئی راضی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گا. اس طرح یہاں تک نہیں رکھے گا، پتہ نہیں کہاں تک لے جائے. ایک
مومن سے اجازت نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ میں کلام مت کر دوں. اتنی سخت روایت ہے اس بات میں، آپ حیران رہ جائیں. امام نے فرمایا جب 2 مومن لڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو میں دونوں پر لعنت کرتا ہوں. وہ جس کا قصور تھا اس پر بھی، جس کا قصور نہیں تھا اس پر بھی. 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے بعد لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے اس سے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا، اس لیے کہ وہ متوجہ ہو جائے، اس میں عیب نہیں ہے. لیکن ابھی سے 3 دن سے زیادہ طولہ نہیں کرنے، نہیں یہ درست نہیں ہے. تو وہ جس نے غلط کام کیا تھا مولا اس سے اس بات پہ ناراض ہوں گے کہ کیوں تم نے حق طلبی کی، اور وہ جس کے حق میں ہوئی تھی اس بات پہ ناراض ہوں گے کہ اسے معاف کیوں نہیں کیا. اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے. کہاں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے؟ اپنے گھر میں. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچوں کو، والدین کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. ہمیں ایک درود پڑھی محمد گھر میں دیکھیے اسے، دیکھیے گھر کیسا بنتا ہے. آج تک ہم اپنی مرضی کرتے رہے نا، ذرا دیکھیے خدا کی مرضی کرے تو کیا ملے گا. ہمیں بہجت کے خوبصورت جملے ہیں. ہم پوری توان سے، پورے وجود سے خدا کی معصیت کرتے رہے، وہ نعمتیں نازل کرتا رہا. اگر ہمیں اطاعت کرتے وہ کیا کرتا؟ ہم گناہ کرتے رہے وہ نعمتیں دیتا رہا. دیکھنا تو چاہیے نا کہ اگر میں اطاعت کروں گا تو وہ کیا کرے گا. بہرحال میں نا چیزوں کو بہرحال توجہ کر کے صحیح. آپ کو مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد. انسان ہے، سروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انسان اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. ایک رات میں کوئی بہتر نہیں ہوتا، ایک دن میں کوئی بہتر نہیں ہوتا. تربیت ایک طولانی چیز ہے. آرام آرام سے بار بار اپنے آپ کو. غصہ آنا ایک نیچرل اور طبیعی چیز ہے. آتا ہے انسان کو غصہ، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ غصے آنے کو روکنے کا کہا گیا. غصہ آنا یہ ایک نیچرل چیز ہے. جو چیز منع ہے وہ یہ کہ غصے میں وہ عمل نہ کرو جس کا تقاضا غصہ کرتا تھا، وہ نہ کریں. امام علی علیہ السلام دشمن کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے. اس ملعون نے امام علی علیہ السلام کی والدہ کے حق میں بری بات کہی. ایک نیچرل سی چیز ہے کہ مولا کو غصہ آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ غصہ نہیں آئے گا. غصہ آنا ایک نیچرل سی چیز ہے، طبیعی چیز ہے. لیکن مولا نے کیا کیا؟ مولا نے جب یہ دیکھا کہ مولا کو غصہ آیا ہے تو سینے سے اٹھ گئے. ایک صاحب ان سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اگر مجھ سے علی کے معجزے پوچھیں تو مردے کو زندہ کرنا نہیں بتلاؤں گا، دشمن کے سینے سے اٹھنا بتلاؤں گا. دشمن کے سینے سے اٹھنا مشکل ہے، مردہ زندہ کرنا آسان ہے. آپ کے نیچے وہ موجود ہو اور آپ قتل کر سکتے ہو اور اپنے اوپر قابو کر جائیں. اپنے اوپر قابو کر جائیں. غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، آ جاتا ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے ہم سب کو. ایک تو بڑی محمد و آل محمد. ساری باتیں میرے اپنے لیے بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی مبارک محسوس نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل سے پاک اور خالص ہوگی. نہیں، سب کو ضرورت ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا بھائی ہوں، بعض دوستوں کا بڑا بھائی ہوں. میرے لیے تذکر کی باتیں ہی ہے. خدا ہم سب کی مدد کرے گا اس میں. اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ممکن ہے مجھ سے میرے بعد مجھ سے ایک بہتر نسل وجود میں آئے. اگر ان لوگوں کی تربیت بھی اچھی ہوئی اور وہ لوگ بھی کوشش کرتے رہے اور خیال کرتے رہے، ان کے بعد میں آنے والی ایک اور نسل آئے گی وہ ان سے بہتر ہوگی. ان کے بعد ایک اور نسل آئے گی ان سے بہتر ہوگی. لیکن یہ جتنی نسلیں بہتر کام کرتی رہیں گی، نیک کام کرتی رہیں گی، اپنے آپ کو سنوارتی رہیں گی، میں ان کے اعمال میں ہمیشہ شامل رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابتدا کی تھی اس چیز کی. تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے. ممکن ہے چند نسلوں کے بعد، ممکن ہے اگلی نسل، ممکن ہے چند نسلوں کے بعد. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ، منحصر ہے اس بات پہ کہ کس طرح شدت سے میں نے باقی اس کی حاصل کی ہے. ممکن ہے اگلی نسل، ممکن ہے اگلی ہی نسل ایسی آئے جیسی امام زمان علیہ السلام کو چاہیے.
ایسی ہونی چاہیے وہ نسل آئے، وہ جو امام کی ہم رکابی میں لڑنے کے لیے آمادہ ہو، کام کرنے کے لیے آمادہ ہو، قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو۔ اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ السلام سے ہمیں کاٹنا نہیں چاہیے۔ جس طرح سے کثرت سے ہم امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھروں میں وہاں لگاتے ہیں، اسی کثرت سے اسی طرح سے امام زمانہ علیہ السلام کے قصیدے لگانے چاہیے، وہ ترانے جو بنائے ہوئے ہیں وہ لگانے چاہیے، امام کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ آج وہ لوگ مجھے میرے بچے دیکھیں گے کہ میں امام کی یاد میں رہتا ہوں، توجہ کرتا ہوں، کل کو ان کے دلوں میں یہ محبت آ جائے گی۔ ایک صاحب نے اپنا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد انہوں نے ڈرائنگ روم میں ایک فریم لگایا جس میں کوئی تصویر نہیں تھی، جس میں کوئی تصویر نہیں تھی۔ ان سے پوچھا آپ نے کیا کام کیا؟ اور انہوں نے کہا میں آپ کو ہمیشہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، اس میں ایک نقص موجود ہے۔ وہ فریم خالی دیکھ کر اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ میری زندگی میرے مولا کے حضور کے بغیر ہے، وہ یاد دلاتا تھا۔ ایسا نہ سمجھے ہماری زندگی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے مولا کی، ظہور فرما لیا تو فرما لیا، نہیں کیا تو نہیں، ایسی چیز نہ ہو۔ شدت سے ہمیں طلب ہو، شدت سے ہماری خواہش ہو، ان کا ذکر ہو زیادہ سے زیادہ، اگر کر سکیں غیبت کے زمانے میں دعائیں مطبع پڑھنی چاہیے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بچوں کے ساتھ، جمعے کے دن تھوڑی سی کوئی چیز بنا لی، اگر گھر میں ہے نہ بھی بنائی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بیٹھے ہوئے بچے اور دعائیں مطبع آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے عزیزان، کبھی سختی سے بچوں کو نہ کچھ سمجھائیے۔ بچوں کو سختی سے دیندار نہیں بنایا جا سکتا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ بچوں کو اچھا ماحول دے وہ دیندار بنے گے۔ چھوڑ دیجیے بچے، ہم بڑے اسی طرح سے ہیں، آپ اپنے آپ کی طرف، میں اپنے آپ کی طرف توجہ کرو۔ اگر ایک زمانہ ہو 10 دن 15 دن 1 مہینہ نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، محسوس کرتا ہوں نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہوں دل میں توجہ ہو جاتی ہے برائی کی طرف، رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس طرح سے بڑے تو بچے اس طرح سے نہیں ہوں گے کیا؟ اگر میں گھر میں امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا رہوں گا دعائیں مطبع یا اور طریقوں کے ذریعے سے، زیادت آل یاسین اور طریقوں سے یاد کرتا رہوں گا میں، تو آہستہ آہستہ بچے بڑے ہوتے ہوتے محب امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوں گے کہ بے تفاوت ہوں، انہیں فکر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ان کی توجہ ہو جائے گی امام زمانہ علیہ السلام، ہم لوگ توجہ کرنا سیکھیں۔ آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ دن میں کتنی مرتبہ مولا کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کئی دن گزر جاتے ہیں، ہم تو مولا سے 2 جملے نہیں کہے ہوتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ جو نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ کہیں اکیلا بیٹھوں، تنہائی میں بیٹھوں، اپنے مولا کو یاد کروں، ان سے باتیں کروں، ان سے باتیں کروں، میں سوچوں کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے باتیں کرنے کی، ان سے باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے کہا حد عقل مجھے طریقے ڈھونڈنے چاہیے کہ کس طرح ان کی طرف توجہ کروں۔ ایک استاد کہہ رہے تھے کہ ہر مرتبہ نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور مولا کو ہدیہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک طریقہ ہے مولا کی توجہ حاصل کرنے کا۔ میں تو مولا کی طرف توجہ کر رہا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ بھی میری طرف توجہ کرے۔ ایک محب کی، ایک عاشق کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ وہ محبوب سے کوئی چیز نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا جاننا چاہتا ہے کہ جس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ بھی مجھ سے کرتا ہے۔ میں توجہ کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا حد عقل آپ یہ کریں کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کم از کم 2 ہو گیا خدا کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے چلے جائیے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے مولا سے استغاثہ کریں۔ کیا کہیں مثلا السلام علیکہ یا بقیت اللہ یا ابا صالح المستعان بک یا صاحب الزمان المستغاث بک یا صاحب الزمان۔ پوری توجہ کے ساتھ انسان کہہ رہا ہوں مولا مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ روزانہ اس طرح سے بات کرو۔ ایک استاد ہمارے کہتے تھے جب بھی صبح یا کسی وقت دن میں بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، دعا موجود ہے صبح جاگنے کے بعد یا بیدار ہونے کے بعد دعا موجود ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد سب سے پہلا یہ کام کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں۔ توجہ رہے ان کی طرف، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو بچوں کی توجہ انشاءاللہ
حاصل ہو جائے گی. اور پھر محب اہل بیت امام زمان علیہ السلام کے منتظر بچے, ان کے انتظار کرنے والے بچے ہمارے ہوں گے انشاءاللہ. ایک دور پڑھی محمد و آل محمد. ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے, ہم نے تو اپنے گھروں میں دیکھا. اچھا چھوڑیے ہماری بات, سارے علماء اور افاق یہ اسی طرح سے رہبر معظم کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا اہل مناجات تھی, دعائیں کیا کرتی تھی, مناجات پڑھا کرتی تھی, کہا مجھ میں مناجات کا شوق پیدا ہو گیا. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, اگر آپ کے والدین میں سے کوئی تھا جو گھر میں مجلس سنا کرتا تھا یا نوحہ سنا کرتا تھا تو آپ میں آہستہ آہستہ وہ خوب پیدا ہو گئی. مجلس سننے کی, نوحہ سننے کی کس نے سکھائی تھی ہمیں چیزیں؟ بچوں کو واقعاً اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو مجلس میں آ رہے ہیں انہیں والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیوں؟ جب میں چھوٹا سا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کون ہیں, امام حسین علیہ السلام کون ہیں. اس وقت بھی میری تو اتنی عقل نہیں تھی. اس وقت بھی میری ماں اور میرے والد کیا کہہ رہے تھے, گرے ہو تو کہو یا علی اور کھڑے ہو جاؤ, سینے پہ ہاتھ مارو اور کہو یا حسین. اتنا بڑا احسان ہے ان کا. میں اپنی نسل کے ساتھ یہی معاملہ کروں, ان کی تربیت کروں. ایک عالم کہہ رہے تھے 3 جگہوں پہ اپنے آپ کو زمین پہ گرانا سیکھیں. 3 جگہوں پہ اپنے آپ کو زمین پہ گرانا سیکھیں. جتنی زور سے گرائیں گے اتنا بلند جائیں گے. جس طرح سے بال ہوتا ہے اسے آپ جتنی زور سے زمین پہ ماریں وہ اتنا اوپر اچھلتا ہے, اونچا اچھلتا ہے. کہا کون سی 3 جگہ ہیں؟ کہا ایک خداوند متعال کے سامنے, دوسرا اہل بیت کے سامنے, تیسرا اپنے والدین کے سامنے. جس قدر شدت سے تواضع کریں گے خدا اتنے بلند مقامات پر لے جائے گا. کیوں؟ ان لوگوں کے احسان ہم پہ بہت زیادہ ہے. یہ محبت اہل بیت ان کا احسان ہے. خدا نے ان کے ذریعے سے ہمارے وجود میں یہ عطا کیا ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. وہ ہیں جو ہم مجلس میں لائے, انہیں ہم نے گریہ کرتے دیکھا ہے. بعض اوقات ہمیں بھی گریہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ گریہ بالکل درست ہے. لوگ سے پوچھا گیا بالکل درست ہے. آقا بہجت نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ تمام مستحبات سے زیادہ افضل ہے. مستحبات میں سب سے زیادہ افضل کام امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا ہے. حتیٰ انہوں نے فرمایا نماز شب سے زیادہ افضل ہے. لیکن یہ چیز سمجھ لیجیے کہ ہر عمل کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. نماز شب کا ایک خاص اثر ہے جو گریہ میں نہیں ہے, اور گریہ کا ایک خاص اثر ہے جو نماز شب میں نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ گریہ کر لیا ہے تو نماز شب کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اگر وہ والا اثر چاہیے تو وہ کام کرنا ہوگا. نوافل کا ایک خاص اثر ہے, تلاوت قرآن کا ایک خاص اثر ہے. نوافل پڑھنے سے تلاوت قرآن کا اثر نہیں ملتا ہے, تلاوت قرآن کرنے سے نوافل کا اثر نہیں ملتا ہے. فقط ثواب نہ سوچیے کہ ثواب کتنا ہے, مثلا کس میں ثواب زیادہ ہے. نہیں, ایک اثر ہے جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے, آپ کی روح پر ہو رہا ہے. اگر وہ چاہتے تو کرنا ہوگا. تو بہرحال اس گریہ کا ثواب ذکر کیا کہ یہ گریہ افضل ہے. کس سے؟ تمام مستحبات سے. اللہ بہجت نے بیان کیا ہے اس سے. اور آپ یہ نہ سوچیں, مجھ سے چونکہ پوچھا گیا اس لیے جواب دے رہا ہوں, یہ نہ سوچیں اگر کسی کو گریہ نہیں ہوا ہے تو میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہوگا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. نہیں, بعض اوقات خدا متعال اس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ آپ گریہ کرنا بھی چاہتے ہیں, ہم کی طرف توجہ بھی ہے, لیکن پھر بھی گریہ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہیں آپ عجب کا شکار نہ ہو جائیں, آپ اپنے آپ کو بہت اچھا نہ سمجھنا شروع ہو جائیں. فرض کریں اگر ہر مرتبہ یہ گریہ آتا ہے تو ممکن ہے شیطان حملہ کرے اور مجھ سے کہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو, دیکھو کتنا گریہ کرتے ہو. تو خداوند متعال مجھے اس گناہ سے بچانے کے لیے, عجب سے بچانے کے لیے ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے مجھ پہ گریہ بند کر دے تاکہ میں بچ جاؤں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو, کیا کروں پھر میں تو جو عمومی کام ہے وہ کرتا رہوں. پھر ہاں گریہ بھی حاصل ہو جائے گا اگر وہ چاہتے ہیں. لیکن علماء نے ذکر کیا ہے کہ بہرحال آپ خدا متعال سے استغفار کرتے رہیں, صلوات پڑھتے رہیں. عام طور سے انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے سارے دن میں. عام طور سے انسان کو صلوات پڑھتے رہنا چاہیے سارے دن میں. یہ صلوات خصوصاً اتنا عظیم عمل ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ دکان پہ بیٹھ رہے ہیں, آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اب تک کھیل رہے ہیں, کچھ بھی
صلوات پڑھتے رہیے. روایت میں ہے کہ انسان کے نام اعمال میں صلوات سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. نہایت وزنی چیز ہے. یہ نفوس کو طہارت دیتی ہے. اور استغفار اس لیے کہ میں سارے دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا رہتا ہوں، مسلسل استغفار کرتا ہوں. روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان سے اٹھتے تھے تو 24 یا 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ جب آپ واٹس ایپ گروپ پہ جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو 24-25 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ورچولی صحیح، افتراضی طور پہ صحیح، لیکن آپ تھے وہاں پہ. وہاں جو باتیں ہو رہی تھی آپ ان سے متاثر ہو رہے تھے، آپ ان سے متاثر ہو رہے تھے. ممکن ہے کہ گریہ انسان کا نہ آئے کسی مصلحت کی وجہ سے، خدا بندے مطابق ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ سے، بالکل درست ہو سکتا ہے انسان کو کسی گناہ کی وجہ سے اجازت نہیں ہے. تو سب سے اہم کام کیا ہے؟ کسی گناہ کو چھوڑنا. انسان گناہوں کو چھوڑے، اس کا جو وجود ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہوتا جائے گا. جتنا زیادہ اس کا وجود پاک اور پاکیزہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ نور محبت امام حسین علیہ السلام دل میں آئے گا. نور محبت امام حسین علیہ السلام ایک پاکیزہ چیز ہے، نجس ظرف میں نہیں آ سکتی ہے. جتنا زیادہ یہ ظرف پاک ہوگا. شہید محسن حججی نے اپنے موبائل کے اوپر لکھا ہوا تھا، اسٹیکر لگایا ہوا تھا شاید، انہوں نے لکھا ہوا تھا گناہ یعنی دوری از امام حسین علیہ السلام. گناہ کرو گے امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جاؤ گے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، سادہ سادہ سی چیزیں ہیں. وہ پاکیزگی ہیں، امام حسین علیہ السلام پاکیزہ ہیں، طاہر و مطہر تو ہے، پاکیزہ نہیں ہستی. ان کی محبت بھی ایک پاکیزہ چیز ہے. وہ کہاں پر آئے گی؟ نجس ظرف میں نہیں. وہ ظرف جتنا زیادہ پاک ہوگا اتنی زیادہ وہ محبت آ جائے گی. جتنی زیادہ محبت آئے گی اتنا زیادہ آپ ان کے درد سمجھ سکیں گے. آہستہ آہستہ اگر ہم پاکیزہ ہوتے جائیں، آہستہ آہستہ ہماری سوچ ان کی سوچ کے قریب ہو جائے گی. ہم اس طرح سے سوچا کریں گے جس طرح سے وہ سوچتے ہیں، یا کم از کم ان کی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم وہ محسوس کریں گے جو وہ محسوس کرتے تھے. وہ محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے استاد بتا رہے تھے 2 علماء کے بارے میں جن میں بہت زیادہ قرب تھا، محبت تھی. ایک دوسرے ملک چلے گئے سفر کر کے. تو یہ جو صاحب اپنے ملک میں موجود تھے، ایک دن انہیں ایسے ہی پیشانی میں درد ہوا. پیشانی میں درد ہوا تو انہیں کوئی سبب نہیں نظر آیا. ایک دم ان کی توجہ ہوئی، انہوں نے اپنے دوست کو کال کیا، جو بھی جس طرح سے رابطہ کیا. کہا مجھے پیشانی میں بلا وجہ ایک نقطے پہ درد ہو رہی ہے، بتاؤ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ اس نے میرے ماتھے پہ چوٹ لگی ہے. محسوس کر رہے تھے. جب روحیں پاکیزگی کی وجہ سے قرب حاصل کر لیں تو پھر اس طرح کے احساسات حاصل ہوتے ہیں، پھر اس طرح کی محبت حاصل ہوتی ہے، اس طرح کی فہم. بہرحال ایک تشابہ، ایک سملیرٹی ایجاد ہو جاتی ہے. جب یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بھی وہی کچھ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ممکن ہے تھوڑا اس سے، لیکن آسان ہو جاتا ہے اسے محسوس کر. جو وہ محسوس کر رہا تھا آپ محسوس کریں گے. اس لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کو نیزہ لگا ہوگا جناب زینب نے محسوس کیا ہوگا. جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام زمین کربلا پہ گرے تھے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی. اس کا مطلب امام حسین کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی تھی جناب زینب محسوس کر رہی تھی. کہا ہائے میرا بھتیجا، ہائے میرا بھائی. پاکیزگی کی وجہ سے وہی کچھ محسوس کر رہی ہوگی جو امام حسین علیہ السلام محسوس کر رہے تھے. ہم بھی اگر پاکیزہ ہوتے جائیں گے زیادہ محسوس کرنا شروع ہوں گے. جب زیادہ محسوس کرنا شروع ہوں گے زیادہ محبت کی وجہ سے، پھر زور نہیں لگانا پڑے گا گریہ کرنے کے لیے. پھر گریہ کرنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑے گا. ادھر امام حسین علیہ السلام کا نام آئے گا، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں محرم کے دنوں میں ان سے پانی پینا مشکل ہو جاتا تھا. پانی سامنے آتا تھا تو پی نہیں پاتے تھے. کیا ہو رہا تھا اس کو؟
امام کے بچوں کی پیاس کو محسوس کرتا ہوگا. وہ جو کہا گیا جب پانی پیے تو امام کی پیاس کو یاد کریں, دشمنان قاتلین امام پہ لعنت کریں. وہ یاد کرنے کا مطلب فقط اتنا نہیں ہے کہ میں زبان سے کہوں یا حسین ابن علی یا لعنت پر یزید, نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچوں کہ امام کے بچے بڑے پیاسے تھے, مولا پانی مانگ رہے تھے, پانی نہیں تھا. اسے محسوس کرنے کی کوشش کرو, خالی زبان سے کہنا نہیں. جتنا زیادہ پاکیزہ ہوتا جاؤں گا, جتنی زیادہ, جتنا گناہوں سے دور ہوں گا, اتنی زیادہ محبت دل میں آئے گی, میں اس پیاس کو محسوس کروں گا. ایک عالم دین کے بارے میں اس میں محرم سے پہلے میں پڑھ رہا تھا, محرم کے ابتدا میں 7 محرم کے بعد انہیں نیند نہیں آتی تھی, سوتے ہی نہیں تھے. ان کے شاگردوں نے پوچھا ان سے, آقا سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا حسین کے بچوں کی العطش کی آوازیں سونے نہیں دیتی. انہیں آوازیں سنائی دیتی تھی. امام کے بچے کہہ رہے ہیں العطش العطش, ان کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے. آپ دیکھیے پیاس امام حسین علیہ السلام عجیب چیز ہے. امام نے اور چیزوں کی وصیت بھی کی ہوگی, لیکن 11 محرم کو جب مولا کی بیٹی مولا کے پاس گئی تو مولا نے کہا میرے شیعوں سے کہنا کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو مجھے یاد کر لے. شیعتی ماں شربتم ماں عذبن فذکرونی, اے میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر دینا. یا کبھی کسی غریب کے بارے میں, شہید کے بارے میں تذکرہ ہو تو مجھے یاد کر دینا. پھر عجیب جملہ کہا میرے شیعوں سے کہنا, انہیں بتانا میں چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, کسی نے مجھ پہ رحم نہ کیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے معمولی نہیں تھا حضرت علی اصغر علیہ السلام کا بغیر پانی کے شہید ہو جانا. نہایت مشکل چیز تھی اہل بیت کے لیے, کل سب اہل بیت کے لیے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی کوئی معمولی چیز نہیں تھی. میں نے مقتل کے جملے دیکھے, یزید ملعون کے سامنے تشت میں امام حسین کا سر تھا, 5 چھوٹا سا حضرت علی اصغر کا سر تھا, اور مقتل کے جملے تھے سر امام حسین مسلسل علی اصغر کو دیکھ رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. حسین کے بچوں پہ, ان کے بچوں پہ رونے کے لیے, ان کی مظلومیت پہ رونے کے لیے آئے. نہایت مشکل تھا. آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ مختار چن چن کے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مار رہا ہے, تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ شمر کا کیا بنا. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ بتلا کہ ہرملا مارا گیا یا ابھی زندہ ہے. پوچھتے تھے ہرملا مارا گیا یا زندہ ہے. اس کا مطلب امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے آسان نہیں تھا جناب حضرت علی اصغر کی شہادت کو برداشت کرنا. کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ ماں کیسی تھی جس نے اتنی بڑی قربانی دے دی. جب لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے کی طرف چلا, شام سے مدینے کو جا رہا تھا, تو ایک 2 راہ پہ آیا. وہ جو ساربان تھا, مہاری تھا, اس نے کہا امام زین العابدین علیہ السلام سے میں ایک ایسی جگہ آیا ہوں جہاں سے 2 رستے جاتے ہیں, ایک کربلا کو ایک مدینے کو, میں کون سے رستے پہ جاؤں؟ کیا جواب دیا؟ کہا ٹھہرو میں پھوپھی زینب سے پوچھتا ہوں. آئے تو وہ بہن, وہ بیوی جو روزانہ اپنے بھائی کی زیارت کرتی تھی, جو 11 محرم کو بے گور و کفن لاشاں چھوڑ کے گئی تھی, انہوں نے کیا فرمایا؟ آقا نہیں, میں بھائی کی قبر میں جانا چاہتا. بیویاں آئیں, نوحہ کیا, ماتم کیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا چلیے سب سوار ہو جائیے, اب چلنا ہے مدینے.
جناب رباب آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ اے مولا، اے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ اجازت دیں میں کربلا میں رہنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا بی بی آپ کو اجازت ہے۔ ایک مرتبہ کہا بی بی کے لیے خیمہ لگایا جائے۔ جناب رباب نے کہا نہیں مولا، میرے لیے خیمہ نہ لگائیے۔ کیوں؟ کہا میں نے اسی خاک پہ حسین کا لاشا دیکھا، ہمیشہ دھوپ میں رہتی تھی، یہاں تک کہ جسم پگھل گیا، شہادت ہو گئی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا دل تھا اس بی بی کا، کس قدر بلند رتبہ ایمان تھا، کس قدر بلند رتبہ ایمان تھا۔ یہ بات ہم لوگ مرد نہیں سمجھ سکتے ہیں، بیویاں اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ کیا یہ جو بچہ ہوتا ہے اگر کبھی رو رہا ہو، ماں کی گود میں جاتا ہے یا چپ کیوں کر جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماں کی گود کو پہچانتا ہے۔ ماں کی گود میں گرمی ہوتی ہے، بچہ اس گرمی کو محسوس کرتا ہے، اس دھڑکن کو محسوس کرتا ہے جو 9 مہینے اس نے سنی تھی۔ یہ ماں کو پہچانتا ہے اور ماں بھی اس کی گرمی سے مانوس ہوتی ہے۔ بچے کی ایک گرمی ہوتی ہے، جب گود میں ہوتا ہے ایک گرمی ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں، جب حضرت علی اصغر شہید ہوئے تھے، پہلی رات اس ماں نے کیسے گزاری ہوگی؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر بیڈ سے بستر سے گرنے لگے، ماں سو رہی ہوتی لیکن سوتے میں ہاتھ مار رہی ہوتی ہے۔ شاید یہ ماں بھی سوتے میں ہاتھ مار کے دیکھتی ہو، میرا بیٹا بھی اصغر، کیا ایمان تھا۔ ایک مرتبہ جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین، جس کے عباس مارے گئے، جس کا علی اکبر و قاسم مارے گئے، اکیلے رہ گئے، تو خیمے کے باہر آئے، آواز دے رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو رسول خدا کے گھرانے کا دفاع کرے۔ ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا خیمے میں آئے، کہا اے بیویو ابھی میں زندہ ہوں، اس طرح گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مولا یہ بچہ بڑا پیاسا ہے، مولا یہ ابھی سے پہلے گریہ نہیں کر رہا تھا، یہ بھی پیاسا ہے، خدا نے جو اس کی ماں کو رزق دیا ہے خشک ہو گیا ہے، یہ پیاسا ہے، لیکن ابھی سے پہلے آنکھیں کھولتا تھا، ہمیں دیکھتا تھا، آنکھیں بند کر لیتا تھا، نہ جانے آپ نے کیا کہہ دیا، یہ گریہ کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ناوینی نے طفل الصبی، لاؤ میرا بیٹا مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ لے کے جا رہے ہوں کہ میں پانی پلاؤں، ہمارے دادا محترم نے کہا بہرحال ممکن ہے ان کا یہ تصور ہو یا وہ یہ محسوس کرتے ہو، کیا فرمایا؟ کہا ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو جناب رباب آگے بڑھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ مولا تھوڑی دیر کو بچہ دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے بچہ دیا تو کیا کیا؟ اسے خیمے میں لے گئی، خیمے میں لے کے جا کے ایک مرتبہ صندوق سے نیا کرتا نکالا، بچے کے زیب تن کیا، شاید کنگھی کی ہو، شاید کچھ باتیں سمجھائی ہو، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو دیا، امام لے کے مقتل میں آ گئے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں جو مقتل میں لے کے آئے تو کس حالت میں؟ اپنی عبا کا دامن بچے پر ڈالا ہوا تھا، اس لیے کہ کربلا کی دھوپ بہت زیادہ تھی۔ آپ آج کل کی گرمی میں باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں نا بچوں پہ چھاؤں ہو، وہ چھوٹا سا بچہ امام کی گود میں، امام نے عبا کا دامن ڈالا ہوا، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں مقتل کی طرف چل رہے تھے، بار بار عبا اٹھا کر دیکھتے تھے، شاید سوچتے ہو تھوڑی دیر بعد میرے بچے کو تیر لگے گا، یا اس لیے دیکھ رہے تھے کہ اگر میرا بچہ پیاس سے شہید ہو گیا تو مجھے علی اکبر و عباس کے قاتلوں سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ تو جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا ہو آج کیسے مانگیں گے؟ آئے ظالموں کو خطاب کیا، کہا دیکھ نہیں رہے ہو یہ میرا بچہ پیاسا ہے،
اگر جنگ میں کسی کا قصور ہو تو بڑوں کا، بچوں کا قصور تو نہیں ہوتا. کہا اسے 2 بوند پانی کے دے دو، 1 شش ماہ کتنا پانی پی لے گا. لیکن ظالموں نے کوئی جواب نہ دیا. ایک مرتبہ کہا اما ترونه کیف یتلذذ، کیا دیکھ نہیں رہے میرا بیٹا تلذی کر رہا ہے. تلذی کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے وہ تڑپنے لگتی ہے، لیکن جب جان نکلنے لگتی ہے تو تڑپنا چھوڑ دیتی ہے. کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی کھول لیتی ہے. مولا کہہ رہے تھے دیکھ رہے ہو میرا بچہ جان دے رہا ہے. دشمن کی فوج میں سپاہیوں نے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے حرملا افتح علم الحسین. اس نے پوچھا کیا کروں، کس کو ہدف بناؤں؟ کہا بچے کی گردن کی سفیدی نہیں دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ سے شعبہ تیر جوڑا. ہمارے استاد نے کہا اتنا وزنی تھا یہ تیر، اگر اونٹ کو مارا جاتا وہ زمین پہ بیٹھ جاتا. ایک مرتبہ تیر چھوڑا، بچہ بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. امام نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی جو خون گردن سے بہ رہا تھا حسین سینے پہ محسوس کر رہے ہوں گے. اجرکم اللہ. ابو خلیل سے مختار نے پوچھا تجھے کربلا میں کبھی حسین پہ ترس آیا تھا؟ کہا ایک موقع تھا جب بڑا ترس آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جب بچے کو تیر لگ گیا حسین نے بچے کو اٹھایا، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، دیکھا ایک بیوی خیمے سے باہر آ گئی. مولا کو شرم آ گئی. واپس مقتل کا رخ کیا، دوبارہ خیمے کا رخ، دوبارہ مقتل کا رخ. کہا جب 3 مرتبہ ایسا ہوا میں نے کہا خدایا یہ نہیں دیکھا جاتا، مجھے موت دے دے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر حسین بچے کو پشت خیمہ پر لے گئے، خود اپنے ہاتھوں سے چشماہے کی قبر کھودی. مجھے نہیں معلوم ہے وہ بچہ جس پہ عبا کا دامن ڈال رہے تھے جب قبر کھود رہے تھے اس کا لاشا گرم ریت پہ رکھا تھا یا ماں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اجرکم اللہ. ہاں اتنا معلوم ہے کہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ معمولی نہیں تھا امام حسین کا اس بچے کی شہادت کو برداشت کرنا. پھر خود قبر میں لٹایا، قبر بند کر دی. میں کہوں گا مولا اپنے بیٹے علی اکبر کی تو قبر نہیں بنائی تھی، یہ اس بچے کی قبر کیوں بنا رہے ہیں؟ شاید مولا جواب دے دیکھو ہمارے لاشیں 3 دن تک دفنائے نہیں جائیں گے، دھوپ بہت تیز ہوگی، اس کی جلد بڑی نازک ہے، یہ گرمی کو کیسے برداشت کرے گا؟ شاید جواب دے ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، گھوڑے کے سم جتنا اس کا سینہ ہے، گھوڑے کے سم پڑے تو کیا حالت ہوگی؟ شاید جواب دے کہ ہمارے سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ چڑھائے جائیں گے، یہ چھوٹا سا سر ہے. شاید جواب دے میں قبر نہیں بنا رہا، میں بچے کی لاش چھپا رہا ہوں. میں پوچھوں گا کس سے؟ شاید جواب دے کہیں کہ 11 محرم ہوگی، بیویوں کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے گا، سب بیویاں اونٹوں سے اپنے آپ کو گرائیں گی. اس بچے کی ماں اگر اس لاش سے بنا گئی وہ کیسے برداشت کرے گی؟ میں عرض کروں گا مولا آپ کا جانا تھا 11 محرم کو سر گنے گئے، ایک سر کم ملا. کہا میں نے حسین کو قبر بنانے دیکھا تھا، لوگوں نے نیزے ہاتھ میں اٹھائے، پشت خیمہ پر کھودنا شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق فاطمہ
وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلی اللہ محمد و محمد عجل فرمان. خدا تجھے حضرت علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت، جناب رباب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا واسطہ. مقتل کی کتاب دیکھ رہا تھا، تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر پڑا تھا. جناب رباب سلام اللہ علیہ لپکی سر اٹھا کے سینے سے لگایا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دلاسا دیا، کہا بیوی مجھے نہ کچھ کہیے، میں اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکی، حسین کا سر دیکھو. خدا جناب رباب کی مظلومیت کا واسطہ مولا ہم سب کے، ہمارے بچوں کے، والدین کے، بہن بھائیوں کے، مومنین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، باب الحوائج. ایک ولی خدا کچھ حاجت طلب کر رہے تھے، آثار نہیں دیکھے، تو ایک مرتبہ امام کو خواب میں دیکھا. امام نے کہا کہ خدا بند متعال کو واسطہ دو. کہا کس کا واسطہ دوں؟ ایک مرتبہ اپنی قبا میں سے امام حسین علیہ السلام نے چھوٹا سا کرتا نکالا. ہاں علی اصغر کا واسطہ دے کے مانگو. خدا تجھے واسطہ ہے جناب حضرت علی اصغر کا. خدا ہمیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو بھی اولاد ہے نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. خدا اور ہماری اولاد کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. یہ دنیا میں ظالم لوگوں نے جو جرم اور گناہوں کا بازار گرم کیا، خدا ان سب سے محفوظ فرما. خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت، ولایت و ذکر عنایت فرما. خدا دم امام حسین علیہ السلام میں رونے کے لیے آنسو عنایت فرما. خدا گناہوں سے دور ہونے کی توفیق عنایت فرما. ہمت اور حوصلہ، بلند ہمتی عطا فرما. خدا ہم سب کو حج و عمرہ زیارت کا شرف عنایت فرما. خدا اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس مجلس کو، دیگر مجالس کو، عبادات کو آخرت کا توشہ قرار فرما. خدا کو دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدا جو بیمار ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں آپ جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں، خدا اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ عطا فرما. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما، ظالموں کا قلع کما فرما. خدا ہماری قوم کو، ملت کو اتحاد عطا فرما. آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح سے علماء اور ذاکرین متحد ہو گئے اس منحوس اور شوم بل کے خلاف. اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، ہزاروں علماء اور ذاکرین سب جمع ہوئے. یہ جو بل پاس ہوا ہے، جو دھوکے سے پاس کیا گیا ہے، اور دشمنان عزاداری نے اور دشمنان اسلام نے اور دشمنان پاکستان نے وہ پاس کیا ہے، اس طرح سے علماء اور ذاکرین ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے دفاع کے لیے. ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم لوگوں نے اناؤنس کیا ہے یکم ربیع الاول کو عوامی اجتماع کریں گے. کل علماء اور ذاکرین کا تھا، یکم ربیع الاول کو عوامی ہوگا. خدا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم امت کے حقوق کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ نہ سمجھیے گا کبھی بھی کہ ہم چھوٹے ہیں یا ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ لوگ کریں گے جو جن کے پاس قدرت اور طاقت ہے. نہیں، ہم میں سے ہر ایک، حد اقل جوان بچے انٹرنیٹ پہ بہرحال ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں اس سے متعلق. جو بھی دشمن اتحاد کو ضربہ لگانا چاہ رہا ہو، اس کو ٹھیس پہنچا رہا ہو، اسے روک سکتے ہیں. ہم لوگ کی یہ ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بڑے بچوں کو سمجھائیں، جوانوں کو سمجھائیں، سب مل کے کام کریں. یہ نہ سوچئے کہ ہمارا کام بہت چھوٹا ہوگا. نہیں، اس طرح سے نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہا تھا. اس کو چونچ کے پانی میں آگ نہیں پہنچا دینی تھی، لیکن ثابت کر دیا اس نے کہ میں حق کی طرف ہوں، دشمنوں کی طرف نہیں ہوں. حد اقل یہ تو کر سکتے ہیں ہم لوگ، جو بھی ہم سے ہوتا ہے، جو بھی ہم سے ہوتا ہے. خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ غیبت امام زمان علیہ السلام نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اسے انجام دے سکیں. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ خدا وہ دعائیں جو ہم نے نہیں مانگی ہیں غفلت کی وجہ سے یا کمکلی کی وجہ سے، ہماری ضروریات کو خدا عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، اور سب سے بڑھ کے
ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والا